چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ابراہیم علیہ السلام کا پورا سیشن چل رہا ہے جس کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اب تک ہمارے 9 دن ہو گئے ہیں. آج ہمارا ڈے 9 ہے, 8 دن ہو گئے ہمارا. آج سبق 9 ہے ہمارا. آج صرف ایک آیت ہوگی سورہ بقرہ کی. آپ نے دیکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کیسے ہم جو تمام ادیان جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آ کے جڑتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں. آج کل کے جو موجودین ہیں, یہودی ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, اب دونوں اسحاق علیہ السلام سے جو لینیج چلتی آئی وہ پورے کا پورا یعقوب علیہ السلام ہے, پھر ان کے اولادوں میں سے یوسف علیہ السلام, ان کے اولادوں میں سے سارے موسیٰ علیہ السلام سے لے کے بنی اسرائیل تک آ گیا. تو یہودی جو تھے اب انہی کی اولادوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے. تو نصرانی بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام ہم نصرانی تھے, یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. مشرکین مکہ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. تو جو 3 مین فرقے تھے اس زمانے کے, وہ 3 یہی کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, وہ 3 یہی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا ان کے دین کے بارے میں سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ پھر وہ یہی بات آتی ہے کہ ہم ان کے دین کو فالو کر رہے ہیں تو پھر ان کے دین پہ کون چل رہا ہے. ان کا تو دین حنیف تھا, وہ تو یک طرفہ ہو گئے تھے, اپنے دین یعنی اللہ کی وحدانیت کے اوپر ہی وہ قائم تھے, وہ تو کبھی شرک کرتے ہی نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بار بار تذکرہ کرتے آئے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 73 ٹائمز ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے, آلموسٹ 24 صورتوں میں ان کا ذکر آیا ہے, اور ہر سورے میں الگ الگ انداز میں آیا ہے ان کا ذکر. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہانی بولنا چاہ رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی لائف ہسٹری ہمیں سنانا چاہ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی لائف ہسٹری سنانا ہوتا تو ایک سورے میں ایک ساتھ سنا دیتے, ختم ہو جاتا. لیکن جہاں جہاں پر بھی ذکر آیا وہ کسی نہ کسی موضوع سے ریلیٹڈ ہوتا تھا کہ بھئی یہاں پر یہ ذکر آیا ہے تو بت پرستش کی جگہ پر آیا ہے تو بت پرستوں کو سکھانے کے لیے, ستارہ پرستش کرنے والوں کی جگہ پر آیا تو ستارہ پرستش کے بارے میں, قربانی کی جگہ پر آیا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے بارے میں, دین حنیف کس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہاں پر ویسے آیا. اور ان کو جب جلا دینے کے بارے میں آیا, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو پھر اس کے بارے میں آیا کہ کس طرح سے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوا کرتے تھے. پھر حج کے کعبہ شریف کے جب تعمیر کرنے کے بارے میں آیا تو وہ کیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیسے دونوں نے مل کے تعمیر کی اور انہوں نے کیا کیا دعائیں کی تھی, اور کس طرح سے وہ عاجزی کے ساتھ میں اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے رکھتے تھے. ان کے ساتھ میں نبوت سے پہلے ان کے ساتھ میں آلموسٹ 30 سے 35 ان کے ٹیسٹ ہوئے تھے. سارے ان کے بڑے بڑے ٹیسٹ میں سب میں کامیاب ہوتے رہے. ایسے نہیں ہوا کہ آپ کو پلیٹ میں سجا کے کوئی چیز دی جاتی ہے. انبیاء کے اوپر تو بہت بڑی بڑی سخت ترین آزمائشیں آتی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو سختی آئی تھی اور وہ کس طرح سے مضبوط کھڑے رہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ چیز کو سمجھنے کے لیے ہم ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہرگز نہ سمجھے کہ میں نے تو لکھا ہے سٹوریز آف پروفٹس, لیکن یہ واقع میں کہانی نہیں ہے, یہ ہمارے لیے تربیت ہے. اگر کہانی ہوتی تو جیسے مشرکین مکہ پوچھتے تھے کہ کیا یہ قصص ہے, قصوں کی کتاب ہے, تو یہ ہمارے لیے قصوں کی کتاب نہیں بلکہ تربیت کی کتاب ہے ہمارے لیے قرآن پاک. اور اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمارے عقائد کو مستحکم کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے عبادات کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے اپنے تمام زندگی کے مراحل میں سے جب گزر رہے ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ یہ کیسے اس کو ہینڈل کریں, تو ابراہیم علیہ السلام اور مختلف انبیاء کے واقعات ہمارے سامنے ذکر کر کے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہوتے ہیں کہ یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ ہی کے سامنے آ رہے ہیں. جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے یہ لوگ, پچھلے انبیاء کے ساتھ میں بھی ایسے ہی کرتے تھے. آپ کے باتوں کا استہزاء نہیں کر رہے بلکہ پچھلے انبیاء کے ساتھ میں بھی ایسے ہی کرتے. تو پچھلے انبیاء کے ساتھ کیا کرتے تھے وہ ان کا واقعہ بیان کر کے پھر یہاں پر تسلی دی جاتی ہے. اب سورہ بقرہ کے اندر دیکھیں گے ہم کہ آپ سب کو پتہ ہے سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے. تو یہاں پر آیت نمبر 258 ہم ڈائریکٹ چلے آتے ہیں کیونکہ آپ کو میں نے سورہ بقرہ کے بارے میں ڈیٹیلز کافی بار بتائے ہوئے ہیں. مدنی سورہ ہوتا ہے اور اس کے اندر احکامات ہی احکامات ہیں. تو یہاں پر احکامات کے درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں آیا یہاں پر, اب دیکھ لیتے ہیں.
आयत नंबर 258 है, अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम, क्या भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो उस गुरूर के सबब से अल्लाह ने हाज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीतु क़ाल अना उह्यी व उमीत। ये इसका मैं आपको डिटेल पूरा पस मंज़र सुनाऊंगी, आप तर्जुमा पहले देख लीजिए। भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो उस गुरूर के सबब से कि खुदा ने उसको सल्तनत बख्शी थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। हाजा कहते हैं झगड़े को। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिलाता और मारता है, तो उसने क्या कहा, क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सी मिनल मशरिक़ि फ़अती बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़-ज़ालिमीन। और वो बोला कि जिला और मारता तो मैं भी हूँ, मैं भी सकता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, आप इसे मग़रिब से निकाल दीजिए। ये सुनकर काफिर हैरान रह गया और अल्लाह बेइंसाफ़ों को हिदायत नहीं दिया करते। ये आयत है 258। इसके अंदर नमरूद का जो वाक़या है, नमरूद के साथ जो बहस हुई थी, ये सूरह नहल के है, इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे इसके आयत को। इसका हम देख लेते हैं लफ्ज़ी तर्जुमा। अलम तरा, क्या नहीं तरा आपने देखा, इलल्लज़ी उसकी तरफ जिसने हाजा झगड़ा किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, फ़ी रब्बिही उसके रब के बारे में, अन आताहुल्लाहु कि अल्लाह ने दे रखी थी उसे, अल मुल्का हुकूमत, इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिल्लज़ी जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरा रब, अल्लज़ी वो हैं जो युह्यी व युमीत वो ज़िंदगी देता है और वो मौत देता है, क़ाल अना उह्यी व उमीत वो कहने लगा मैं भी ज़िंदा कर सकता हूँ और मार सकता और मौत देता हूँ। क़ाल इब्राहीम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा फ़इन्नल्लाह यअती शम्सा बेशक अल्लाह लाता है, बिशम्सी सूरज को, मिनल मशरिक़ी मशरिक़ से, फ़अती तो ले आ बिहा उसको, मिनल मग़रिबी मग़रिब से, फ़बुहिता तो हक्का बक्का रह गया वो, अल्लज़ी कफ़रा जिसने कुफ्र किया, वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़-ज़ालिमीन तो और अल्लाह हिदायत नहीं देता सब ज़ालिम कौम को। ठीक है, अब ये आयत का ठीक है, अब मैं आप लोगों को इस आयत की तशरीह बता देती हूँ। असल में क्या हुआ था कि इससे पहले की जो आयत थी इसमें अल्लाह ताला ने अहले ईमान और कुफ़ार का ज़िक्र फरमाया था कि अल्लाह ईमान वालों का कारसाज है। अल्लाह ताला ईमान वालों को हमेशा जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके तमाम कामों में उनकी मदद फरमाते हैं। तो उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाते हैं, और जिन्होंने कुफ्र इख्तियार करके रखा हुआ है उनके साथी तागूत या शैतान है। ठीक है, जो उन्हें ईमान की रोशनी से निकाल कर कुफ्र के अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। गोया के दो किस्म के गिरोहों का जिक्र फरमाया था अल्लाह ताला ने। एक औलिया रहमान यानी वो लोग जिनको वली अल्लाह ताला खुद हैं, जिनका वली अल्लाह ताला खुद है, और एक जो था वो रहमान के दोस्त थे, और दूसरा गिरोह औलिया शैतान जिन्होंने तागूत को अपना दोस्त बना रखा है, यानी शैतान को अपना दोस्त बना रखा है, यानी नफ्स को। तागूत के बहुत सारे तफासिर आते हैं कि अपनी नफ्स को, हवाए नफ्स को, शैतान को, अपनी मर्ज़ी को, उसकी जिस अल्लाह के अलावा हर चीज़ को तागूत होता है। तो आज के दर्स से शुरू होने वाले रुकू में भी अल्लाह जल्ल शान ने इन्हीं दो किस्म के गिरोहों के मुतालिक बात की वजाहत के लिए 3 मिसालें बयान फरमाई हैं। ठीक है, अब इसमें मसले तौहीद, अल्लाह ताला की कुदरत कामिला और हयात बादल ममात का मसला अच्छी तरह से समझाया है। ठीक है, यानी कि तौहीद, अल्लाह ताला की कुदरत कामिला और हयात बादल ममात, मर के उठाए जाने का मसले को अल्लाह ताला ने यहाँ पर समझाया। पहली आयत में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और सनात को समझाया है और साथ तौहीद खालिस की वजाहत फरमा दी। अब तौहीद खालिस क्या होती है? अल्लाह एक अकेले अल्लाह ही सब कुछ करते हैं और उसी के ऊपर ईमान लाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस मनाज़रे का ज़िक्र है। मनाज़रा किसे कहते हैं? दो लोगों के बीच में जब किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है
بحث ہوتی ہیں، سمجھ لے، بحث تو ہمارے یہاں پر بحث جھگڑے کو کہتے ہیں، لیکن مناظرے میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے پاس، مد مقابل کے پاس اور آپ کے پاس میں دونوں کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں اور دلیلوں کے اوپر بات ہونے کو کہتے ہیں مناظرہ۔ تو اب اس کے یہاں پر جو انہوں نے بادشاہ وقت، اس وقت کا بادشاہ کون تھا؟ نمرود تھا، اس کے ساتھ میں کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اور جس میں آپ نے توحید، اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید کے متعلق دلائل دیے تھے۔ اب ارشاد ہے الم تر الی الذی حج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا؟ اب دیکھیں یہاں پر الم ترا اس سے پہلے بنی اسرائیل کے واقعے میں بھی آ چکا ہے، آپ لوگوں نے نہیں کیا، جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ میں بتاؤں گی۔ اب دیکھیں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رؤیت دو قسم کی، الم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک تو بعد کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ میں جو مناظرہ ہوا وہ تو 2500 سال پہلے کا مناظرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو کیا مطلب ہوا اس سے کہ رؤیت جو ہوتی ہے، دیکھنا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا جسے کہتے ہیں ہم بصری، رؤیت بصری، اور دوسرا ہوتا ہے رؤیت قلبی یا رؤیت علمی، دل سے دیکھنا یا پھر علم کی نظر سے دیکھنا یا دل کی نظر سے دیکھنا۔ اب جو رؤیت بصری وہ ہیں جسے آنکھوں سے دیکھا جائے اور پھر واقعہ بیان کیا جائے، جیسے آپ نے دیکھا کوئی ایک واقعہ ہوا ہے، سورج نکلا تھا یہاں سے اور بادل آئے تھے، بارش ہو گئی تھی، تو سورج جیسے بارش ہوئی، سورج آسمان میں ہے تو آپ نے رینبو دیکھ لیا، تو آپ پورے کا پورا واقعہ بیان کر دیں گے۔ وہ دیکھی ہوئی مشاہد واقعہ ہوتا ہے جو آپ نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب رؤیت علمی وہ ہیں جو علم کے ذریعے حاصل ہو۔ اب کسی واقعے کو آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، تو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا یہ جو واقعہ تھا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے تقریباً 2500 سال پہلے پیش آیا تھا، تو اس لیے رؤیت بصری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر البتہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا مشاہدہ علم کے ذریعے کرایا تھا۔ تو آپ کو بتائے کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پردے اٹھا دیتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھا دیتے تھے، یا واللہ عالم اللہ تعالیٰ نے کیسے دکھایا ہے۔ تو یہ رؤیت علمی یا رؤیت قلبی ہے، اس لیے رؤیت بصری کا یہاں پر کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، تو رؤیت علمی ہے یا رؤیت قلبی ہے، اور اس کو اس طرح یاد کرایا ہے کہ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا یا آپ کو نہیں معلوم، تو مطلب یہ کہ آپ کو اچھی طرح اس واقعے کا علم ہے کہ کس طرح اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے متعلق ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ کیا تھا، اور وہ شخص کون تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، جسے اللہ تعالیٰ نے ملک یعنی حکومت عطا کی ہوئی تھی، وہ وقت کا بادشاہ تھا۔ اصل بات تو اہم یہ ہے کہ نمرود جو ہے اس وقت کا بادشاہ تھا۔ اب دیکھیں وہ جو بادشاہ تھا اس کے متعلق جو مختلف تفاسیر اور تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ اس کا نام نمرود تھا، اور اس کے باپ کا نام کنعان بن کوش تھا، یا اب اس کو کیسے بھی آپ وہ کر لیں، کاف واو شین ہے، کوش کہہ لیں، کوش کہہ لیں، جو کہنا ہے کہہ لیں، مجھے تو ایسے ہی کوش لگاؤ، لہٰذا وہ نمرود ابن کنعان کہلاتا تھا، کیونکہ کنعان اس کے باپ کا نام تھا اور دادا کا نام کوش تھا۔ اب بعض اوقات اسے اپنے دادا کی طرف بھی منسوب کر کے نمرود بن کوش بھی کہا جاتا تھا۔ اب بہرحال یہ شخص جو تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافث، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے حام کی نسل میں سے تھا نمرود، اور اس کا یہ جو تھا پائے تخت عراق میں بابل کے مقام پر تھا۔ ہم نے پڑھ لیا نا آلریڈی کہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل جو رہنے کی جگہ تھی وہ بابل تھی، تو یہ وہیں کا بادشاہ تھا۔ اس زمانے میں یہ بڑا مشہور اور معروف شہر تھا بابل، جو موجودہ بغداد سے 70 یا 100 میل کے فاصلے پر تھا۔ اب اس شہر سے بہت سی تہذیبیں وابستہ ہیں۔ نمرود کلدانی خاندان کا بادشاہ تھا، آپ کو یاد ہوگی پہلی دوسری کلاس میں نے بتایا تھا کلدانیوں کا وہاں پر وہ تھا، اور کلدانی جو تھے یوزولی کیا کرتے تھے وہ لوگ، ایک جو بابل کے شہر کے پاس جو تھے یہ لوگ تھے نمرود تھے جو بت پرستش کرتے تھے، اور وہاں سے تھوڑا ہٹ کے حران کی طرف چلے جائیں تو وہ ستارہ پرستش کرتے تھے، جو ہم نے پیچھے آیتوں میں آلریڈی کر لیا ہے۔ ستارہ پرستش کی جو سورج چاند ستاروں کو جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، تو یہاں سے وہ مائیگریٹ ہو کے جب حران گئے تھے تو وہاں پر وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب اس خاندان نے 400 سال تک حکومت کی۔ اب دیکھیں تفسیری روایت میں آتا ہے کہ نسل کے اعتبار سے یہ شخص ٹھیک نہیں تھا، تاہم یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے سر پر تاج شاہی رکھا تھا، اس سے پہلے کوئی تاج نہیں پہنتا تھا، یہی نمرود ہی تھا جو سب سے پہلے تاج شاہی رکھا تھا۔ مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں کہ 4 جو شخص تھے ایسے گزرے ہیں جن کی پوری دنیا پر حکمرانی تھی، ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم نے سورہ کہف میں پڑھ لیا ہے،
اور کفار میں ایک نمرود تھا، دوسرا بخت نصر تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ اس شخص نے بنی اسرائیل کو بالکل برباد اور ذلیل کر دیا تھا، بخت نصر جو تھا۔ اب مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ 4 شخص ایسے گزرے ہیں، یہ لوگ جو تھے، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو 2 کافر تھے ان میں سے نمرود تھا۔ تب اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود کے ساتھ مناظرہ ان کے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے ہوا یا اس کے بعد ہوا، ٹھیک ہے۔ تو بعض لفظ ہم نے پڑھ لیا آلریڈی کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا پچھلی کلاس میں، کہ منجنیق سے ان کو پھینکا گیا تھا اور اس کے اندر ان کے ہاتھ کی رسیاں تو جل گئی، لیکن ہاتھوں کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ اتنے سال تک آگ میں، اتنے مہینوں تک یا اتنے دنوں تک وہ آگ میں رہے، کچھ بھی نہیں ہوا ان کے ساتھ میں۔ پھر جب وہ نکل کے آئے، آگ سے باہر آئے، تو پھر وہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے وہ دوسری جگہ چلے گئے تھے۔ تو بعض مفسرین کرام نے کیا فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے کا ہے۔ جو ہی ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ شروع کر دی۔ کیسے پتہ چلا ہمیں کہ وہ کس عمر کے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوائل عمر سے ہی رشد اور ہدایت عطا کی تھی، جو ہم نے آلریڈی پڑھ لیا تھا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا سے ہی رشد اور ہدایت دی۔ تو آپ کے والد آزر، ہم نے پڑھ لیا تھا آلریڈی، ہمارا یہ ڈسکشن ہو چکا ہے کہ آپ کے والد جو ہے، اب ہمارے 2-3 کلاسز ہیں آلموسٹ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ تو آزر جو تھے وہ سرکاری ملازم بھی تھے، اور ان کے علاوہ بھی وہ اس بڑے بت خانے کے انچارج بھی تھے جسے بادشاہ کے حکم سے قائم کیا گیا تھا، جس کے اندر کے پورے بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا تھا۔ وہ بہت بڑا بت خانہ تھا، اسی لیے تو ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ ایسے تو کوئی چھوٹے موٹے بت خانے کے اگر توڑتے تو وہ تھوڑا ہی ہوتا تھا، انہوں نے تو بادشاہ کا جو بت خانہ تھا اس کو توڑ دیا، اس کے اندر کے پورے بتوں کو۔ تو یہ مناظرہ اس وقت ہوا، اس کے بعد میں آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ تو بعض دوسرے مفسرین کی تحقیق یہ ہے کہ مذکورہ یہ جو مناظرہ ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے بعد ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے جب وہ صحیح سالم نکل آئے تو ایک معجزہ دیکھ کر بھی وہ آپ پر ایمان نہ لائے، اور حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کسی نے آپ کی تصدیق نہ کی۔ البتہ گھر میں آپ کی بیوی حضرت سارہ جو تھے، جسے ایمان کی دولت حاصل تھی، وہ ایمان لے آئی تھی۔ اس سفر میں آپ کے ہمراہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی بیوی تھے۔ آپ عراق سے چل کر فلسطین پہنچے۔ اب یہ سارا مناظرہ ہونے کے بعد میں وہ وہاں سے جلا وطن ہو گئے، وہاں سے نکل کر وہ فلسطین پہنچے۔ وہاں پر اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو تبلیغی مشن پر بحر لوط کے کنارے متعین کر دیا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر ان کو چھوڑ دیا اور پھر آپ مصر پہنچے۔ وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور پھر اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا۔ یہ پورے کا پورا ایک سیکوینس ہے، مطلب پہلے وہ بی بی ہاجرہ کو چھوڑے، پھر وہ بعد میں گئے ذبح کرا، پھر اس کے بعد میں پھر گئے تو پھر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی وہاں پر، اور اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ دیا تبلیغ کے کام کے لیے۔ آپ واپس فلسطین آ گئے اور وہاں آپ کا انتقال ہوا۔ تو آپ کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نے وہاں کی تبلیغی فرائض سنبھالے تھے یہاں پر فلسطین میں رہ کے۔ تو ہم نے پڑھ لیا تھا آلریڈی کہ وہ لوگ کنعان میں رہتے تھے، کنعانی تھے، اسی وجہ سے وہ لوگ پھر بعد میں مصر گئے تھے مائیگریٹ ہو کے۔ وہ ایکچولی مصر کے نہیں تھے، بنی اسرائیل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان میں بحث اور مباحثے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ امپورٹنٹ بات ہے، بحث پہ آئی ہی کیوں بات اصل میں؟ تو اس کے متعلق اب دیکھیں مولانا شیخ الہند اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفاسیر میں مختصر نوٹ لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلی آیت میں اہل ایمان اور اہل کفر کا تذکرہ تھا، ان کے نور اور ظلمت کا بیان تھا۔ اب اس آیت میں اسی سلسلے میں بعض ایک نظیریں پیش کی گئی تھی، اور اس پہلی نظیر میں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جو کوئی شخص نمرود کے دربار میں جاتا تھا وہ سب سے پہلے اسے سجدہ کرتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ دربار نمرود میں پہنچے تو آپ علیہ السلام سے بھی سجدے کرنے کی توقع کی گئی، مگر آپ نے نمرود کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس پر مناظرے کی یہ جو بحث شروع ہوئی، مناظرے کی صورت پیش آئی۔ اب دیکھیں نمرود کا واقعہ تاریخ کی تمام پرانی کتابوں میں ملتا ہے محض۔ اچھا، یہ چیز آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے، سن لیجئے گا تاکہ تھوڑا سا تفسیر جو
اسلامک ہسٹری ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلامک ہسٹری اخذ کیسے کی جاتی ہے. محض تاریخی واقعات پر ہم انحصار نہیں کرنا چاہیے جب کبھی واقعات لیے جاتے ہیں تو، کیونکہ تاریخ میں جو ہسٹری ہوتی ہے، ہسٹری میں ہر قسم کے واقعات بلا تحقیق نقل کر دیے جاتے ہیں. اس میں کوئی آپ وہ نہیں کرتے، معلومات نہیں کرتے کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے، سند سے ثابت ہے یا نہیں ہے. پرانے جتنے مورخین ہوتے تھے جو کتابیں لکھتے تھے، ان میں سے ایک تھے ابن خلدون. ٹھیک ہے، ان کو بڑا اونچا مقام حاصل ہے. اب آپ سب لوگ سنے ہوں گے یا پھر نہیں سنے ہیں تو جا کے آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریے. ابن خلدون بہت ہی مشہور مورخ تھے. تو یہ 8ویں صدی ہجری میں ہوئے ہیں اور تاریخ کے امام تصور کیے جاتے ہیں. تمام ہسٹری، تاریخ مطلب آپ ہسٹری نہیں، تمام اسلامی تاریخ کے وہ امام تصور کیے جاتے ہیں. انہوں نے تاریخ کا ایک بہت ہی زبردست انہوں نے مقدمہ قلم بندی کیا ہوا ہے، جس میں تاریخ کے مختلف موضوعات انہوں نے نقل کیے ہیں. اب پوری دنیا کو تاریخ کا فلسفہ سکھا دیا انہوں نے. پہلے کوئی ہسٹری مرتب کرنے کا شاید دور نہیں تھا ہوگا، تو انہوں نے ساری چیزیں اسلامک انیشل دور سے لے کے انبیاء کے واقعات ساری تاریخ انہوں نے شروع کیا. یوروپ اور ایشیا کے تمام مورخین ابن خلدون کی شاگرد ہیں، خود قاضی بھی ہیں. اب دیکھیں وہ خود بھی قاضی تھے، اور مگر تاریخی روایات کی صحت کے متعلق ان پر بھی مکمل انحصار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے بھی تحقیق نہیں کی. اب دیکھیں تبری کی تاریخ بھی ایک ہوتی ہے، تاریخ تبری. اس میں بھی صحیح اور غلط ہر قسم کے واقعات ملتے ہیں. تاریخ دان جو ہوتے ہیں، جو لکھتے ہیں ہسٹری کو، کسی واقعے کی پوری تحقیق نہیں کرتے. یہ صرف اور صرف محدثین کو شرف حاصل ہے کہ کسی واقعے کو نقل کرنے سے پہلے راویوں کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے. راوی کسے کہتے ہیں؟ جس سے آپ حدیث لیتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا ہے، سچ بولنے والا ہے. بہت سارے اصول ہوتے ہیں، ان کے اوپر فٹ ہونا پڑتا ہے. اب ایک بار ایک صحابی گئے تھے سفر کر کے، وہاں پر انہوں نے کہا ایک حدیث لینے کے لیے گئے تھے. دیکھا انہوں نے کہ جال بچھا کے اس کے اوپر دانہ ڈال کے پرندوں کو بلا رہے ہیں، تو پرندے جال میں پھنس گئے. انہوں نے وہاں سے حدیث لیے بغیر واپس آ گئے کہ دھوکے سے پرندوں کو پکڑ رہے ہیں، ان کے پاس کون سی حدیث کی وہ ہوگی، مضبوط ہوگا یا نہیں ہوگا کر کے ان کو شبہ آ گیا. وہ چلے گئے وہاں سے حدیث لیے بغیر. اتنی باریکی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، کشتی میں سفر کر رہے تھے، ان کے ساتھ میں سونے کی تھیلی تھی. تو جب کسی نے دیکھا سونے کی تھیلی وہ لے کے سوار ہوئے، پہلے سے چور پیچھے کر رہا تھا، چور کیا جو بھی تھا بہرحال، تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کتنے پیسے رکھے، کیا کیے، اور سارا کچھ حلیہ حیت دیکھ لیتے. تو انہوں نے سونے کی تھیلی وہ چرا لی، وہ بندے نے جس نے بھی چرائی. اور نہیں چرایا نہیں، اس نے اعلان کر دیا کہ میری سونے کی تھیلی چوری ہو گئی. اس کی ایسی ایسی حیت ہے، اس میں اتنے سونے کے سکے ہیں، پتہ نہیں کس نے لیا ہے. تو سارے کشتی میں جو سوار تھے سب کی تلاشی لینے لگے. جب امام ابو حنیفہ کی بھی تلاشی لی گئی تو ان کے پاس تو تھیلی نہیں تھی. وہ جب کشتی سے اترا بندہ تو اس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ بھئی آپ، وہ تو سونا آپ کا ہی تھا، میں نے تو چاہا کہ کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے آپ سے لے لوں، آپ کے اوپر چوری کا الزام لگا کے، اور میں نے پورا سارا دیکھ لیا تھا تو حیت بتا کے میں لے لوں. لیکن ساری کشتی میں ڈھونڈا، سب کی تلاشی لی، کہیں بھی نہیں ملا سونا، آخر وہ گیا کہاں؟ تو انہوں نے کہا میں نے پانی میں پھینک دیا. تو اس بندے نے پوچھا بھئی کیوں پھینک دیا آپ نے پانی میں؟ وہ تو سونا تھا، وہ آپ کی اپنی کمائی کا تھا. انہوں نے کہا میرے سینے میں جو احادیث مبارکہ ہے یہ اس سونے سے زیادہ قیمتی ہے. اگر کسی محدث یا کسی راوی کے اوپر یہ شک آ جائے، چوری کا الزام لگ گیا نا، تو شک آ گیا، وہ راوی جو ہے شبے کی دائرے میں آ گیا، تو اس سے ایک حدیث بھی نہیں لی جاتی پھر. تو انہوں نے کہا کہ میرے سینے میں جو حدیث مبارکہ ہے وہ اس سونے سے زیادہ قیمتی ہے. تو انہوں نے وہ سونے میں پھینک، مطلب حالانکہ خود کا سونا ہے، اگر حجت دلیل دیتے تو شاید، لیکن شبہ میں آ گئے نا، شبہ کے دائرے میں آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا اگر ہو جائے کہ میرے اوپر شبہ کا الزام لگ جائے تو پھر میری تو حدیثیں، میرے سارا جو علم ہے وہ ضائع ہو جائے گا. تو انہوں نے سونا پھینک دیا. اتنی احتیاط کیا کرتے تھے محدثین ہمارے، سبحان اللہ. تو محدثین کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے کسی چیز کو بھی نہیں لیتے تھے. اتنی باریکی سے وہ اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے کہ کسی واقعے کو نقل کرنے سے پہلے راویوں کی وہ جانچ پڑتال کی جاتی ہے. ہر غلط یعنی کوئی خلط ملط کیا ہوا واقعہ ہو تو وہ درج نہیں کیا جاتا. البتہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب لوگ کو پتہ ہے تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمن میں کافی انہوں نے کوشش کی، بہت محنت کی. اس کے اندر آپ کے زمانہ 8ویں صدی ہجری میں، 8ویں صدی ہجری یعنی 800 ایئرس کا جو ہوتا ہے، 7ویں صدی کہیں گے تو 700 شروع 701 سے لے کے 799 تک جو ہوتا ہے وہ 7ویں صدی ہجری ہوتا ہے. تو پھر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ان کا زمانہ جو تھا 8ویں صدی ہجری کا تھا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور آپ نے واقعات کی جانچ پڑتال کی کوشش کی ہے. روایات پر صحیح یا غلط ہونے کا اس کے متعلق انہوں نے بڑی جرح بھی کی ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ نہیں کہ کہیں نہ کہیں سے اٹھا لیا، بائبل سے لے لیا، وہاں سے لے لیا، جس کا کہا سنا اٹھا لیا، ایسے نہیں کیا انہوں نے. تو آپ کی ایک تاریخ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ،
اگر کوئی اسلامک ہسٹری پڑھنا چاہ رہے ہیں اور اوتھینٹک اسلامک ہسٹری پڑھنا چاہ رہے ہیں تو البدایہ والنہایہ اردو میں بھی ہے، یہ عربی میں 16 جلدوں کی ہے، اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو کے آ گئی ہیں، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے زمانے تک کے واقعات تفصیل کے ساتھ میں قلم بندی کیے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ مستند تاریخ تسلیم کی جاتی ہے۔ ان کی قصص الانبیاء بھی ہے ان کی، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً چیزیں ہم لوگ 2-4 کتابوں میں سے ایسے ہی اٹھاتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو قصص الانبیاء ہے اسی میں سے لیتے ہیں، کیونکہ ان کی سند بہت مضبوط ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے واقعات کی صحت کا کسی حد تک خیال رکھا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی تفسیر ابن کثیر بھی لکھی ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، جو بہت ہی اعلیٰ درجے کی تفسیر تسلیم کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، آپ جو ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے 5ویں صدی میں ہوئے، اور آپ کا وطن خراسان میں باغات ہیں۔ آپ اعلیٰ پائے کے محدث تھے۔ آپ کی حدیث کی کتاب مصابیح کے نام سے، مشکات المصابیح، بہت اس کی بھی تشریح لکھی گئی ہیں۔ آپ مفسر قرآن بھی ہیں۔ آپ کی تفسیر معالم التنزیل کے نام سے موجود ہے، جو 4 جلدوں میں ہے اور اس دور کے معتبر تفسیروں میں سے شمار ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے تاریخی واقعات میں صحت کا کسی قدر زیادہ التزام کیا ہوا ہے۔ اب سوچیں، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا کیوں چاہ رہی تھی؟ کیونکہ جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں، وہ اس کی سند دیکھی جاتی ہے، اس کی غلط ہے یا صحیح ہے، کہاں سے نقل کیا جا رہا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اتنی لاپرواہی سے کوئی چیز ہم انٹرنیٹ پہ سے اٹھا لیتے ہیں اور ہم اس کو صحیح سمجھ لیتے ہیں اور اس کو آگے کر دیتے ہیں، تو یہ خیانت ہو جاتی ہے علم کے شعبے میں، جو کہ ایک عمر طویل گزار دی محدثین نے، مفسرین نے، صرف حق بات کو اٹھانے میں۔ ہم اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے۔ جب ہمیں کوئی چیز نہیں پتہ ہے تو علماء سے اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ ہمارا یوٹیوب ہمارا کوئی استاد نہیں ہے، وہاں سے جو چیز ہم اٹھا لیتے ہیں بہت اچھا انداز میں پیش کیا جاتا ہے، بہت اچھے انداز میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بولنے والے کون ہیں، ان کے پاس کس کی سند ہے، انہوں نے کہاں کس کے پاس سیکھا ہے، کون سی کتاب ریفر کر رہے ہیں، کس کتاب سے ریفرنس دے کے بول رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں قصص الانبیاء کے، آپ کو بہت واقعات مل جائیں گے، بہت ساری کتابیں آج بھی موجود ہیں، لیکن پھر اس کے اندر بہت ساری روایتیں غلط ملت ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے بہت احتیاط کے ساتھ میں انسان کو اٹھانا ہے، کیونکہ قصص الانبیاء کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ قرآن پاک سے لی ہوئی واقعات ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں نے جو کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے کہ صرف یہ قرآن کی حد تک اسی سے ریلیٹڈ رہے، اسی کے آس پاس رہے، کوئی اس کے اندر ایکسٹرا چیزیں نہ آئے جو کہ اسرائیلی روایات سے لی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے واقعے پر آ جاتے ہیں واپس، کہ ان کے متعلق امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب کہ ملک میں قحط پڑ گیا اور لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ اچھا، یہ جو میں نے پیچھے بتایا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے جو تھے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، جو 5ویں صدی میں ہوئے تھے، یہ انہی کا واقعہ تھا، وہاں پر، تو کہ یہ اس زمانے کے واقعہ ہیں جب کہ ملک میں قحط پڑ گیا اور لوگ بھوکوں مرنے لگے تھے۔ ابھی کیوں پیش آیا، اسی وجہ سے وہ سارا پس منظر بیان کرنا پڑا کہ بہت ساری کتابوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اب اس وقت نمرود کے پاس میں غلے کا ذخیرہ موجود تھا، لوگ اس کے پاس غلہ لینے کے لیے جاتے تھے اور دربار میں پہنچ کر سب سے پہلے سجدہ کرتے اور پھر اپنا ضرورت کو بیان کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں پہنچے، مگر آپ نے اسے سجدہ نہ کیا۔ اس نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا کہ رب تو میں ہوں، لہٰذا مجھے سجدہ کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تم تو محض حاکم وقت ہو، رب نہیں ہو۔ رب وہ ذات ہیں جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تمہارے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے، لہٰذا تم رب نہیں ہو سکتے۔ تو اس آیت پاک میں یہی بات بیان کی گئی، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، یعنی میرا رب ہے، میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور مارتا ہے۔ اب نمرود فوراً کیا بولا؟ قال انا احیی و امیت، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے اس نے 2 قیدی منگوائے جو بے گناہ تھے، ایک کو قتل کر دیا، جو مجرم تھا اس کو آزاد کر دیا، اور جو بندہ بے گناہ تھا اس کو قتل کر دیا، اور کہنے لگا کہ دیکھو میں نے جس کو چاہا زندگی دے دی اور جس کو چاہا موت کے حوالے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ سمجھ گئے کہ یہ شخص تو عقل کا ایسا اندھا ہے کہ موت و حیات کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھ سکا۔ تو
تو یہ گنہگار کو چھوڑ دینے اور بے گناہ کو قتل کر دینے کو زندگی اور موت سمجھ رہا ہے، حالانکہ زندگی کا مالک تو وہ ہے جو بے جان چیز میں جان ڈال دے اور جاندار کی جان اپنے اختیار سے قبض کر لے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اصل امپورٹنٹ بات یہ تھی جو اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، احمق تھا، عمیق تھا، تو کیا سمجھ آتا اس کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بے وقوف سمجھتے ہوئے اس نقطے پر مزید بحث نہ کی، بلکہ ایک دوسری دلیل سے سمجھایا۔ اب دوسری دلیل انہوں نے کیا دی؟ یہ والی تھی، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس۔ اب یہاں پر اس کو وہ بات تو سمجھ نہیں آئی موت زندگی کو، تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بها من المغرب، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب اس کے حواس درست ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا سوال کیا ہے کہ جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ فبوہت الذی کفر، اب نمرود حیران ہو گیا کہ اللہ نے اس کی مت مار دی، وہ لاجواب ہو گیا۔ چنانچہ اس نے کیا کیا؟ مزید اس نے کوئی بحث نہیں کی، وہ سمجھ گیا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام سے مزید مناظرہ کروں گا تو بات بالکل بگڑ جائے گی اور وہ نمرود جھوٹا ثابت ہو جائے گا، لہٰذا وہ خاموش ہو گیا۔ اب مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس مقام پر مزید بحث اور تمہیز ہو سکتی تھی۔ فرض کرو کہ اگر نمرود سورج کو طلوع و غروب کے متعلق ابراہیم علیہ السلام کو یہ جواب دیتا کہ سورج کو مشرق سے میں طلوع کرتا ہوں اور تم اپنے رب کو کہو کہ مغرب سے نکالے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کو سچا کر دکھاتے اور سورج کو مغرب سے طلوع کر دیتے، مگر وہ تو بیوقوف تھا، اس کو اپنی شکست کا یقین ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے خاموشی اختیار کرنے میں ہی اپنی مصلحت سمجھی۔ اچھا، اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے آپ کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہاں پر اب وہاں پر رہنے سے ان کو مشکل ہو گئی تو آپ کو خالی واپس آنا پڑا۔ واپسی پر دل میں خیال آیا کہ گھر والوں کو خالی لوٹنے کا کیا سبب بتاؤں گا، کیا جواب دوں گا میں، کیونکہ حضرت بی بی سارا گھر میں ہے، وہ تو آٹا لانے کے لیے گئے تھے، غلہ لانے کے لیے گئے تھے۔ تو آپ نے راستے میں اپنا تھیلا ریت سے بھر لیا تاکہ گھر والوں کو معلوم ہو کہ خالی ہاتھ واپس نہیں آئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے کیا کیا، وہ تھیلا وہاں پر رکھ دیا اور خود وہ سو گئے۔ اب انہوں نے حضرت بی بی سارا نے سمجھا کہ آٹا ہے، آٹا لے آئے ہیں، چنانچہ وہ اٹھی اور تاکہ تھیلے سے آٹا نکال کر کچھ روٹی بنا دے۔ تو جب انہوں نے تھیلا کھولا تو اس میں واقعی آٹا تھا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو جگایا کہ کھانا کھا لے۔ آپ نے پوچھا کہ روٹی کس چیز سے پکائی؟ بیوی نے عرض کیا کہ اس آٹے سے جو آپ لائے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی کی ہے اور ریت کا آٹا بن جانا ایک معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو سمجھنا بڑا مشکل کام، وہ کمال قدرت کا مالک ہے، اس کی صفت اس کے فعل سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت جو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتے ہیں اسی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ جب کوئی عجیب و غریب فعل واقع ہو جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا تو پھر اس کی توحید کی پہچان ہوتی ہے۔ جب تک نہیں ہوتی ہے نا انسان بار بار پڑھتا ہے ہوتا کیا ہے، پڑھنے سے انسان مشاہدات کو غور کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اس کے ساتھ روزانہ نئی چیزیں پیش آ رہی ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، ورنہ وہ غور ہی نہیں کرتا، اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں آتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے روزانہ۔ اور روزانہ ہر انسان کے ساتھ میں کرامات ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ اس کی جو عقل ہے اس کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، تو اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں آتا۔ تو یہ کام صرف اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کو حالانکہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے روز مشاہدات سامنے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پہچان نہیں سکتا۔ اسی لیے جب قرآن پاک سے جڑتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، تو پھر اس کی توحید کی پہچان ہو جاتی ہے کہ ایسی صفت کا مالک اور کمال قدرت کا کمال صفت کا مالک صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جیسے کہ اس کے سارے واقعے سے یہ بات کیا معلوم ہوتی ہے کہ موت اور حیات کا مالک اور نظام شمسی کو چلانے والا فقط اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ چاہے تو بڑے سے بڑے سرکش کو لاجواب کر دے اور چاہے تو ریت کو غلے میں تبدیل کر دے۔ سبحان اللہ، یہ سب اس کے کمال قدرت کے کرشمے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ پرلے درجے کا ظالم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین،
اللہ تعالیٰ جو آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی ان کی رہنمائی نہیں کرتے۔ پہلی آیت میں بھی آ چکا ہے کہ والکافرون هم الظالمون، کہ کافر لوگ ہی ظالم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں لاتے، وہ مشرک ہے، اور شرک کی حقیقت یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کے مرتکب ظالم لوگ ہیں۔ جو لوگ شرک جیسے ظلم عظیم میں پھنس جاتے ہیں، اللہ ان کو راہ راست کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون ہے انسان کو۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا جو بار بار یہ واقعہ ہم جو پڑھ رہے اتنے دنوں سے، وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرک سے بچ جائے انسان۔ جب شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی رہنمائی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا عام قانون ہے کہ جب تک کوئی ظلم سے انسان تائب نہیں ہوگا اسے ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ جتنے ہم وہ ہو رہے تھے اس میں یہی تھا کہ اولیاء اللہ اور اولیاء شیاطین کی مثال اس درس میں یہاں پر آ گئی کہ نمرود اور طاغوت کا جو پرستش کرنے والے، جو نمرود جو ہے طاغوت کی پرستش کرتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام حق پر قائم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح نصیب فرمائی اور اپنی صفت کے ذریعے اپنی ذات کی پہچان کرائی۔ اب یہاں پر اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ سبق لینا ہوتا ہے۔ جو آیات ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ان سے سبق بھی تو لینا ہوتا ہے، ایسے تھوڑی ہے کہ ہم پڑھیں اور چلے جائیں آگے۔ تو ان آیات کے اوپر غور و فکر کریں، ایک ایک چیز کے اوپر سوچیں کہ آج ہم نے کیا سیکھا ہے، آج میرے ایمان میں کتنی ترقی ہوئی ہے، کیا میں کل میرا جو ایمان تھا وہ آج میرا ایمان اتنا ہی ہے یا کچھ میرے ایمان میں ترقی ہوئی ہے۔ اگر ہمارے ایمان میں ترقی ہو رہی ہے ہر روز ہر لمحہ، تب ہم جا کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعے میں ہمارا سینہ کھل رہا ہے، اور ہر روز ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر تائب ہونا ہے، کیونکہ جب انسان توبہ کرتا ہے تب جا کے اس کا ہوتا ہے نا، میلے کپڑوں کو دھوئیں گے تبھی تو عطر کی خوشبو آئے گی، میلے کپڑوں کے اوپر عطر لگاتے جائیں گے تو اور کیسی ہو جاتا ہے انسان۔ تو اسی وجہ سے توبہ تائب ہوتے رہے، اپنے گناہوں کے اوپر اللہ سے معافی مانگتے رہیں کہ ہم سب، میں بھی گنہگار ہوں، کہ ہم سب گنہگار ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مبارکہ کے حق ہی نہیں ادا کر پاتے، نہ عبادات کا حق ادا کر پاتے ہیں نہ کسی چیز کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سے واقعے میں دین کی سمجھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اچھا چلیے ہم سورہ نحل کا انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ آج جو ہے ہم لوگ گرامر پہ آ جاتے ہیں ڈائریکٹ، اس میں سورہ نحل کے 4-5 آیات ہیں، انشاءاللہ سو کل کر لیں گے۔ زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، ڈیمونسٹریٹو، اگر آپ کہیں کسی کو ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس جسے ہم کہتے ہیں، دیکھیں اچھا اسی کو میں پہلے بتا دیتی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ سب، یہ سب، وہ سب، یہ 4 آج ہم سیکھیں گے۔ اسی طرح عربی میں یہ کے لیے ہذا آتا ہے، یہ سب کے لیے ہا اولائی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کے لیے ذالکا، وہ سب کے لیے اولائکا، یہ لفظ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 4 الفاظ، ہذا یہ، ہا اولائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب۔ دیکھیں دس، دیٹ، دیز، دوز، انگلش میں ہم ایسے یوز کرتے ہیں نا، دس کوئی چیز کو ہم قریب کی چیز کو بتا دیں دس، اور دور کی چیز کو ہم بتا دیں دیٹ، اور قریب پلورل اگر ہو تو دیز، اور دور کی چیز اگر پلورل ہو تو دوز، ایسے ہم آتے۔ تو یہ 953 ٹائمز آتا ہے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو اگر ایکشن کے ساتھ میں کرنے کا ہے تو پھر آپ لیفٹ سائڈ پہ کیا ہوا تھا، سنگل ایک انگلی کھولیں گے لیفٹ سائڈ پہ تو آپ کو ہوا تھا، اور 4 انگلی کھولیں گے تو ہم، سامنے کی طرف ایک انگلی کھولیں گے تو انتا، 4 کھولیں گے تو انتم تھا، سینے کی طرف ایک انگلی کھولیں گے تو انا، اور 4 انگلی اگر میں سے اپنی طرف کروں گی تو نحنو تھا۔ اب یہاں پر نہ لیفٹ پہ جانا، نہ رائٹ پہ جانا ہے آپ کو، نہ سامنے جانا ہے، بالکل درمیان میں لے لیں اینگل کے اوپر۔ کوئی چیز ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو کہیں گے قریب کی چیز کو تھوڑا سا کراس میں، ہاذا، ہا ایک انگلی سے ہاذا، 4 انگلیوں سے ہا اولائی، دور کے لیے ذالکا اولائکا، بس ایسے کر لیں، ایزی ہو جائے گا، آپ کو یاد بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب وہ حمزہ کا ہم نے حمزہ استفہامیہ کے لیے کیا آیا تھا اور سوال کے لیے حل ہم نے آلریڈی کر لیا، آپ لوگ کے لیے آسان ہے وہ۔ ہاذا یہ، ہا اولائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب۔ اگر ہاذا دس، ہا اولائی دیز، ذالکا دیٹ، اولائکا دوز، ٹھیک ہے، اس طرح ہوگا۔ اچھا یہاں پر دیکھیں
अगर आप मुअन्नस लेंगे तो हादा की मुअन्नस हादिही और ज़ालिका की मुअन्नस तिल्का हैं। ये हा जो आ रहा है दो चश्मी, ये गोल हा आता है, उसके नीचे खड़ी ज़ेर है, हादिही बहुत बार आता है कुरान पाक में। अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा हादिही मुअन्नस के लिए आता है, ठीक है। और ज़ालिका की मुअन्नस तिल्का आता है। हादिही कुर्रासतुन। अच्छा, अब तिल्का, अब यहाँ पर हादिही कुर्रासतुन, ठीक है, ये नोटबुक है। कुर्रासा कहते हैं नोटबुक को। अब यहाँ पर अरब्स में थोड़ी चीज़ों को मैस्कुलिन, थोड़ी चीज़ों को फेमिनाइन जेंडर लेते हैं, वो उनकी अपनी होती हैं। अब हम किताब को, हम कॉपी को फेमिनाइन जेंडर नहीं लेते हैं, वो लोग लेते हैं, तो अरबिक लैंग्वेज है वो। हादिही कुर्रासतुन, ये नोटबुक है। तिल्का वो, मदरसतुन, वो मदरसा है, ठीक है। मदरसा का लफ्ज़ उर्दू में मुज़क्कर और अरबी में मुअन्नस आता है। मदरसा हम उर्दू में मुज़क्कर ही कहते हैं ना, लेकिन अरबी में मुअन्नस आता है। तिल्का वो मदरसा है, ठीक है। अब देखें, अहादा मुस्लिमुन, नाम हादा मुस्लिमुन। हमने पहले क्या किया था, हुआ किया था, याद होगा आप लोगों को। हुआ मुस्लिमुन, अहल मुस्लिमुन आया था या हल मुस्लिमुन आया था। हल मुस्लिमुन नाम हुआ मुस्लिमुन, हुआ मुस्लिमुन था, हुआ मुस्लिमुन नाम हुआ मुस्लिमुन। यहाँ पर आएगा अहादा, क्या ये मुसलमान है, नाम हादा मुस्लिमुन, हादा ये। हा उलाई मुस्लिमूना, ठीक है। अहा उलाई, क्या ये सब मुसलमान है। हा उलाई क्योंकि दीस के लिए आ गया है, इसी वजह से मुस्लिमूना आया है। यहाँ पर मुस्लिमुन सिंगुलर है, यहाँ पर मुस्लिमूना जमा का सिगा है। नाम हा उलाई मुस्लिमूना, ठीक है। अज़ालिका मुस्लिमुन, क्या वो मुसलमान है, नाम ज़ालिका मुस्लिमुन। अब सवाल जवाब में यहाँ पर चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपने सिगा देखना होता है, मुस्लिमुन है या मुस्लिमुना। उलाइका, आ तो आ गया, क्या वो सब मुसलमान हैं, नाम उलाइका मुस्लिमूना। अहादा मुस्लिमुन, नाम हादा मुस्लिमुन। अहा उलाई मुस्लिमूना, नाम हा उलाई मुस्लिमूना। हा उलाई ये सब। अब आप कैसे याद करेंगे, हादा ये। अब आपकी फिंगर मूवमेंट से याद रखें, हादा ये, हा उलाई ये सब, तिल का वो, उलाई का वो सब। हादा ये, हा उलाई, चार उंगलियां खोल लीजिए, हादा एक उंगली, ये हा उलाई ये सब, चार उंगलियां खोल के। ज़ालिका दूर की तरफ इशारा करें, वो, उलाई का वो सब, याद हो जाएगा। 4-5 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा इंशाल्लाह। अब देखें इसके साथ में एक ही उतना ही था हमारा, ये सब, वो सब। ये औरत उन अल्फाज की अरबी को पहले कॉलम में लिखिए, दूसरे और तीसरे कॉलम में वाव और फ़ा के साथ लिखिए, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, ये आ गया हादा, हा उलाई, दालिका, उलाइका, ठीक है। उसके बाद में वाव के साथ मिला लीजिए, फ़ा के साथ मिला लीजिए। वहादा वहा उलाई, वदालिका व उलाइका, फ़हादा फ़हा उलाई, फ़दालिका फ़ उलाइका, इस तरह करिए। अच्छा, मुअन्नस का ना करें अभी, ये सब, वो सब, क्योंकि ये सब, वो सब, फिर 2 कॉलम्स बच रहे हैं। ये औरत, अच्छा ये औरत का यहाँ पर जो इन्होंने दिया है ना, हादिही और ज़ालिका के बजाय तिल्का, तो और एक ही कॉलम बचेगा। कितने कॉलम्स आ रहे हैं, हादा, हा उलाई, तिल्का, उलाइका। अच्छा यहाँ पर है, ठीक है, हादिही, तिल्का, ये 2 लिख लीजिए यहाँ पर। फ़हादिही वहादिही, फ़तिल्का व तिल्का, इस तरह कर लीजिए। 6 कॉलम्स आ रहे हैं ना, तो 6 में 6 बैठ जाएगा। समझ आया आप लोगों को। ये वाला जो है ना, हादा, हा उलाई, दालिका, उलाइका, हादिही और तिल्का, इसके साथ में फ़ा भी लगाना है और वाव भी। फ़हादा, यहाँ पर सेकेंड कॉलम में आपने लिखना है फ़हादा, फिर पूरा कॉलम लिखना है यहाँ पर टेबल, यहाँ पर वाव के साथ, वाव और फ़ा, और ये सब, और वो सब, और ये औरत, और ये सब औरतें, ठीक है। और फ़ा का क्या था, बस वो, इस तरह था ना तर्जुमा, बस वो करने का आपको। अच्छा, सवाल 2, नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू में तर्जुमा कीजिए। फ़उलाइका माल मुमिनीन,
अच्छा, अब मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोग इसको करेंगे, मैं इसको इवनिंग में इसका आंसर्स आपको भेज दूँगी, आप लोग खुद से ट्राई करिए। बस उलाइका, अब उलाइका को आपने याद किया, उलाइका वो सब, माल मुमिनीन मुमिनों के साथ हैं, ठीक है, बस वो सब मुमिनीन के साथ हैं। हा उलाई ये सब, लदौलून हादा मिन इंदिल्लाह, ठीक है, ये इंदिल्लाह का क्या क्या था, मिन इंदिल्लाह, मिन से इंदा पास, अल्लाह, क्या आएगा, क्या आएगा, उलाइका हुमुल मुमिनून, तोड़ तोड़ के लिखिएगा, इसको ट्राई करिएगा, ठीक है, इसको ट्राई करिएगा, मैं इवनिंग में आप लोग का आंसर्स बता दूंगी। उलाइका हुमुल मुमिनून, उलाइका हुम का तर्जुमा लिखे, मुमिनून का लिखे, फिर उसको जोड़े। ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु, ज़ालिका का क्या तर्जुमा आ रहा है, किताबु का क्या आ रहा है, तोड़ तोड़ के लिखिएगा, जुमला बन जाएगा। ये कुरान है, ये का क्या है, कुरान का क्या है, ठीक है, वो सब के लिए क्या आएगा, वो सब के लिए आएगा उलाइका, मुसलमान, ठीक है, वो सब जब आ गया प्लूरल तो मुसलमान को भी प्लूरल करना है, उन लोगों की तरफ, ठीक है, उन लोगों की तरफ। ये सब मुमिन है, ये सब के लिए क्या आता है, मुमिन के लिए क्या आता है, सब प्लूरल है तो मुमिनून आएगा यहाँ पर। थोड़ा सा कोशिश करिएगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा जहन लगेगा, गलत आएगा कोई मसला नहीं, मैं इवनिंग में आप लोगों को इसका आंसर दूंगी, लेकिन थोड़ा अपने जहन पे थोड़ा सा डालिएगा बोझ इस पे। हा उलाई मुस्लिमूना, इसको तर्जुमा अरबी में ही करने का है। अहादा मुमिनुन, नाम आपको वहाँ पर है ऑलरेडी, हा उलाई मुस्लिमून, अहादा मुमिनुन, अज़ालिका मुस्लिमुन, हल उलाइका स्वाबिरूना, अहादिही सालिहतुन। सिर्फ इसके अंदर कुछ भी नाहनु अना नहीं चेंज होगा, सिर्फ आपको इसका जवाब अरबी में ही लिखना है। आ निकल जाएगा, हमज़ा इस्तिफ़ाम निकल जाएगा यहाँ से, हा उलाई मुस्लिमूना, बस आप इसको जवाब लिखना पड़ेगा, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर भी आपको मैंने पहले दिया हुआ था, ज़ालिका हादी, तिलका हा उलाई, धी ज़ालिकुम धाट, उलाई का दोज, ये तो खैर आपको भी ज़रूरत नहीं पड़। अच्छा, अहकाम मसाइल देख लेते हैं तकदीर का। सारे आलम में जो कुछ हुआ होता है और आइंदा होगा, तमाम चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला को पहले से इल्म है। अल्लाह ताला के इस इल्म को तकदीर कहते हैं, ठीक है। अब तकदीर के बारे में ज़रूरी अकायद हमें क्या रखना चाहिए, एज़ अ मुस्लिम हमें तकदीर के बारे में क्या अक़ीदा होना चाहिए। दुनिया में जो कुछ भी हुआ या होता है या होगा, इन सब चीज़ों को अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से पहले ही लौह महफूज में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जिन चीज़ों का होना मुक़द्दर है उन्हें कोई रोक नहीं सकता, ये हमारा अक़ीदा होना चाहिए। हम अगर मगर शैतान के दरवाज़े खोल देते, अगर मैं ऐसा करती तो वैसा होता, वैसा करती तो मगर ये हो जाता, कुछ नहीं होता, तकदीर में लिखा हुआ है, हो चुका है। अच्छे बुरे हालात सब अल्लाह ही की तरफ से हैं। अगर अच्छे हालात पेश आएँ तो फ़ख्र और गुरूर ना करें, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अगर बुरे हालात पेश आएँ, यहाँ बड़े लिखा हुआ है लेकिन बुरे आते हैं, अगर बुरे हालात पेश आएँ तो उसे अपने बुरे आमाल का नतीजा समझकर तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और ये सोचें कि इसमें अल्लाह की कोई हिकमत और मसलहत होगी, ठीक है। और पांचवा अक़ीदा क्या होना चाहिए, अगर किसी को कोई मुसीबत पेश आए तो ये हरगिज़ ना कहे कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, बल्कि ये कहे कि मेरे मुक़द्दर में यही था, ठीक है। तकदीर पर भरोसा करके हरगिज़ ना बैठना चाहिए, यानी हरगिज़ ना सोचे कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ पहले से लिख रखी है, लिहाजा अब अमल करके कुछ फ़ायदा नहीं। ये जबरियत का अक़ीदा होता है, भाई चलो मेरी तकदीर में ऐसे ही बैठे रहना है और मैं जहन्नम में ही जाना हूँ, मैं तो नमाज़ ही नहीं पढ़ूँगी और मुझे तो तौफ़ीक़ ही नहीं है नमाज़ पढ़ने का, अगर होता तो मुझे अल्लाह उठा के नमाज़ पढ़वा देता, तो मेरे नसीब में नहीं है, मेरे तकदीर में ऐसे ही लिखा है कि मैं बेनमाज़ी ही रहूँगी। ये नहीं, ऐसे नहीं। मेहनत करना है तो घर से बाहर जाके मेहनत करें और उसके बाद में कमाएं, फिर तकदीर के ऊपर छोड़ दें कि मेहनत करने के बाद में जो मिलेगा वो अल्लाह की तरफ से, बल्कि ज़रूरी तदबीरें इख्तियार करनी चाहिए, इसलिए कि नेक लोगों के लिए नेकी के रास्ते खोल दिए जाते हैं और उन रास्तों पर चलना उनके लिए आसान होता है, और बदबख्त लोगों के लिए बुराई के रास्ते खोल दिए जाते हैं और उन रास्तों पर चलना उनके लिए आसान होता है। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेकोकार बंदों में शुमार फरमाए। पहली उम्मतें तकदीर के बारे में बहस और हुज्जत करने की वजह से हलाक हुई हैं, इसलिए हमें ये तालीम दी गई है कि तकदीर के बारे में बहस और हुज्जत नहीं करनी चाहिए। ये सारी जो है हदीस किताबों में साबित है। अच्छा,
اب ہم لوگ اسلامی تربیت کا دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں. یہ حمل کا پڑھ رہے تھے ہم، پیچھے سے ہمارا چل رہا ہے کہ عورت حاملہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. بچے کی ذہنی نشو و نما کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی. ماں حمل کے دوران جیسے افعال اور اعمال کرتی ہیں اس کے اثرات اس بچے پر بہت زیادہ ہوتے ہیں. لہٰذا ماں کو حمل کے زمانے میں قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنا چاہیے. حمل کے زمانے میں یہ نیت کریں کہ جو اولاد پیدا ہوگی اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اسے عالم حافظ بناؤں گی، اسے سچا مسلمان بناؤں گی. اور حاملہ عورت کو چاہیے کہ اللہ کے حضور میں ہر وقت نیک صالح اولاد کی حصول کے لیے دعائیں کرتی رہیں. اور حمل کی حالت میں بہت غصہ نہ کریں اور نہ غمگین رہیں. حمل کی حالت میں دل و دماغ کو پاکیزہ رکھیں، گندے اور برے خیالات دل و دماغ سے نکال دیں. اور جن کو حمل گر جانے کی عادت ہو تو وہ 4 مہینے تک اور پھر 7ویں مہینے کے بعد بہت احتیاط رکھیں، کوئی گرم چیز نہ کھائیں. ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ میں ہمارا آج کا سبق کمپلیٹ ہوتا ہے. اور